یم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، ان کا فارسی دیوان رموز بے خودی کے اندر مریم 19 اشعار ہیں مسلسل. میں سارے اشعار نہیں پڑھ رہا، مگر ذرا دیکھیے کہ ذہن کہاں تک گیا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. ایک ہے کسی کا نسبتوں کے اعتبار سے تعلق، اور ایک ہے اس کا ذاتی شرف. ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. بھائی اس کا تعلق، باپ کون ہے، شوہر کون ہے، بیٹا کون ہے، بیٹے کون ہے، بیٹیاں کون ہیں، یہ، اور پھر اس کے اپنے ذاتی اوصاف، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا، ان کا برتاؤ کیا تھا، ان کا بیہیویئر کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا، ان کی شخصیت کی ڈائمنشنز اس طریقے سے انالائز ہوتی ہیں. تو مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وہ کہہ رہے ذاتی شرف کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بعد میں. پہلے تو صرف اتنا بتاؤ نسبتوں کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے. شہزادی مریم چھوٹا مرتبہ نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے کہ جس کو پروردگار نے قرآن میں ایڈمائر کیا ہے، تو بہت بڑی شخصیت ہے. ان کا رتبہ کم کرنا مقصود نہیں ہے، مگر مریم مریم ہے، فخر مریم فخر مریم. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ نسبتوں کے اعتبار سے جناب مریم کا شرف یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. مگر وہ کہتے ہیں اقبال کہ اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. جب نسبتوں کے اعتبار سے میں بی بی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں ایک نسبت تھی، یہاں پر تین نسبتیں ہیں کہ باپ کون ہے، شوہر کون ہے، اور بیٹے کون ہیں. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ اس کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر شعرا ہی سمجھیں گے، میں تو شاعر نہیں ہوں، شعرا سمجھیں گے. علامہ رشید ترابی کہتے ہیں کہ اس بات کو ایک شاعر سمجھ سکتا ہے کہ وہاں ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، وہاں تنہا مریم، وہاں ہے تنہا مریم، اور یہاں دوسرے مصرے میں مکمل مصرع اس سے نسبت زہرا نہیں، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. وہاں تنہا مریم اور یہاں حضرت زہرا، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز کا تین نسبتیں ہیں حضرت زہرا کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد ہر نسبت کے اعتبار سے 2 اشعار. میں تو فقط ایک شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں باپ کی نسبت سے اور شوہر کی نسبت سے. ذرا دیکھیے، نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. نور چشم، یہ کس کی آنکھوں کا نور ہے؟ یہ بیٹی کس کی ہے؟ کہ نور چشم رحمت للعالمین، وہ کہ جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، اس کی آنکھوں کا نور ہے فاطمہ زہرا. نور چشم رحمت للعالمین. اب ایک بات بتائیے، کوئی اور بھی صفت لقب پیش کیا جا سکتا تھا، مگر رحمت کا جو لفظ ہے اس کا انتخاب اقبال نے ایسا ہی نہیں کیا کہ نور چشم رحمت للعالمین، وہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے اس کی آنکھوں کا نور ہے. کیا بھول گئے کہ پیغمبر اکرم کا کہنا ہے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے؟ یعنی کیا مطلب کہ یہ جس کی آنکھوں کا نور ہے وہ ہے عالمین کے لیے رحمت، اور یہ اسی کی بیٹی بنی اس کے لیے رحمت. کہ نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین. دوسرا شعر چھوڑ رہا ہوں اب آئیے مولا کے حوالے سے. بانو آن تاجدار حل عطا، یہ زوجہ کس کی ہیں؟ کہ بانو آن تاجدار حل عطا، یہ زوجہ ہیں ان کی جس کے سر پر حل عطا کا تاج ہے. دیکھیے واقعہ عجیب ہے. بانو آن تاجدار حل عطا، سورہ حل عطا جن کی شان میں نازل ہوا، ان کے سرخیل، ان کے سردار ہیں مولا کائنات، کہ ان کے حرم میں ان کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے جناب سیدہ بانو آن تاجدار حل عطا. میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ جملہ کہا تھا جو پہلے بھی کہا، ذرا غور کیجیے گا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حل عطا کا سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا. یہ بعض کم ظرف مفسرین کو ہضم نہیں ہوگا، میں ان کے نام نہیں لے رہا لیکن آپ کو مل جائے گا. اچھا اب اس پر شکوہ ایک طرح سے اقبال ان کی رد کر رہے ہیں کہ تم نہیں مانتے، نہ مانو، میں مانتا ہوں. اقبال شیعہ نہیں ہے، اقبال شیعہ نہیں ہے،
مگر بہرحال محب اہل بیت ہے، تفضیلی ہے، خود ان کا وہ شعر ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، شیعہ نہیں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، کہ کیوں؟ کہ تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان، کہ ہم نے علی کی فضیلت اس کی زبان سے سنی ہے۔ ایک مولوی صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ اقبال، اپنا تعارف کروانے کے لیے کہ اقبال کون ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، کیونکہ علی علی کرتا ہے، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں بانو آن تاجدار حل عطا۔ اب اقبال جو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا وہ یہ کہ جناب سیدہ کا یہ شرف ہے کہ وہ جناب امیر کی زوجہ ہیں، لیکن امام شافعی کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ امام شافعی ابھی دوسرا مصرع باقی ہے، مگر ذرا غور کیجئے گا اور رکیے گا۔ امام شافعی وہ بھی شیعہ نہیں ہے نا، عجیب بات، امام شافعی شیعہ نہیں ہے۔ اب ان کا شعر سنیے، ان کو بھی تانے دیے جاتے تھے، یہ شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، علی علی کرتا ہے، اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، ان کو بہت تانے دیے گئے۔ تو امام شافعی نے ایک شعر یہ کہا، الا ما و حتی متا۔ علماء کرام تشریف فرمائے، ذرا آپ دیکھیں واقعاً الا ما و حتی متا، یہ پہلا مصرع ہے، کب تک آخر کب تک؟ وہ فرسٹریٹ ہو کر اضطراب کہ ارے بھائی کیا ہے، میں نے کیا ایسا کہہ دیا، الا ما کب تک وہ حتی متا، آخر کب تک، اعاتب فی حب ھذا الفتى، اس جوان کی محبت پر کب تک مجھے برا بھلا کہا جائے گا۔ الا ما وحتی متا اعاتب فی حب ھذا الفتى، فتى کا مطلب جوان، لا فتى الا علی، وہی فتى، آخر کب تک اس جوان کی محبت پر مجھے برا بھلا کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد امام شافعی جو کہہ رہے ہیں وہ اقبال کے قول کے بالکل برعکس ہے۔ اقبال نے یہ کہا تھا کہ بانو آن تاجدار حل عطا، کہ یہ زوجہ ہیں ان کی، یعنی ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہ بھائی ان کا مرتبہ دیکھو، یہ زوجہ ہیں، مجھے اس سے بھی انکار نہیں ہے، مگر وہ فکر کا ایک رخ ہے، یہ فکر کا دوسرا رخ ہے۔ شافعی کہتے ہیں میں ایسے ہی علی کا دیوانہ نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں میں ایسے ہی علی کا عاشق نہیں ہو گیا۔ الا ما و حتی متا، کب تک آخر کب تک، اعاتب فی حب ھذا الفتى، اس جوان کی محبت پر آخر مجھے کب تک معتوب کیا جائے گا، میں ایسے ہی علی کا دیوانہ نہیں ہوں۔ حل زوجت فاطمہ غیرہ، کیا زہرا کا شوہر ہونے کا شرف کسی اور کو بھی ملا؟ فاطمہ غیرہ، ارے زہرا کا شوہر ہونے کا شرف کسی اور کو ملا ہے؟ نہیں، کہ یہ شرف بہت بڑا ہے علی کا، کہ ایک یہ شرف وفی غیر ہی حل عطا، دوسرا کوئی ایسا ہے کہ جس کے لیے حل عطا کا سورہ نازل ہوا، کہ ایک یہ وجہ کہ زہرا کے شوہر ہیں، دوسری یہ وجہ کہ حل عطا کے تاجدار ہیں۔ تو یہاں پر تو یہ دونوں بالکل ایک پیج پر آ گئے۔ اقبال نے کہا بانو آن تاجدار حل عطا، اور پھر اقبال کہتے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ مرتضی ہے، مشکل کشا ہے، شیر خدا ہے، مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والا، دور کرنے والا۔ اب اگر کسی کو فتویٰ لگانا ہے تو وہ اقبال پر بھی فتویٰ لگا کہ اقبال نے مشکل کشا مان لیا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اور یہاں میر انیس کے ایک بند کو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دیکھیے میر انیس نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا شعراء کے سامنے گستاخی ہے، مگر بہرحال امید ہے کہ وہ مجھے معاف کریں گے۔ دیکھیے کیا انیس کا یہ جو بند ہے واقعاً کمال کا ہے، واقعاً کمال کا ہے۔
وہ فرماتے ہیں اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، نسبتوں کے تعلق سے اور پھر ذاتی، دو چیزیں، دو بند فقط اور گفتگو مکمل. اللہ رے، وہ اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس نسبت حضرت زہرا عزیز. اب ذرا دیکھیے انیس کیا کہہ رہے ہیں. اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف. بابا ایسا کہ جس پر ما سلف کے تمام رسول فخر کریں کہ یہ ہے مصطفیٰ. اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہے شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف. شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف. شوہر ملا امیر عرب اور شاہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف. دونوں امام خلق کے حاجت رواں ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. وہ اقبال نے کہا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا علی کے تعارف میں، اور یا انیس کہہ رہے ہیں دونوں امام خلق کے حاجت رواں ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. اور جب ذاتی کمالات لکھنے کے لیے انیس نے قلم اٹھایا تو خود کو ڈانٹ دیا. زجر و توبیخ کی عجیب منزل. ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. کس کے کمالات لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہے؟ تجھ میں یہ طاقت ہے، مجال ہے. ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام. زبان نجس میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ شہزادی کا نام لے رہا ہے؟ کوثر سے منہ کو دھولے، کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام. اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. کہ تو کہنا چاہتا ہے، سوچنا چاہتا ہے، لکھنا چاہتا ہے، کہ نہ سوچنا ممکن، نہ کہنا ممکن، نہ لکھنا ممکن. انہوں نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں. ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام. کہ میں سوچنا چاہتا ہوں، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام. کہ میں لکھنا چاہتا ہوں، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. قلم کلک قلم رکھ دے، جھک جا. یعنی کیا مجال کے کرتاس پر تو کچھ قلم کر سکے، رقم کر سکے، کچھ قلم بند نہیں کر سکتا. اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، رکھ دے قلم. واپس سنیے گا. ہاں اے زباں خاموش، ادب کا ہے یہ مقام. کوثر سے منہ کو دھولے تولے فاطمہ کا نام. اے دل بجز برود نہ کچھ کیجیو کلام. اے کلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام. کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں. میں لکھوں گا مگر کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں.